والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے. اسی لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے. آئندہ کے ایک دو بیانات عورت کی تعلیم کی ضرورت، عورت بچوں کی تربیت کیسے کرے، اس عنوان پر رہیں گے. امید ہے کہ سب مستورات توجہ سے سنیں گی، اہم نکات کو لکھ کر محفوظ کریں گی اور ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں گی تاکہ اس سے ان کو دینی دنیاوی سب فوائد حاصل ہو سکیں. فارسی کا ایک شعر ہے: خشت اول چون عہد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی. اس لیے اس پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ماؤں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے. آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی. بیچاری اپنی عقل سمجھ سے جو بہتر سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ہوتی، قرآن اور حدیث کے علوم اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے. قدم قدم پر یہ بچے کو اچھی ہدایات دیتی، نصیحتیں کرتی، دعائیں دیتی. اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتی. اس لیے عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے. یہ آج اس پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا کہ اگر کسی انسان کے دو بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے. اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. آج کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جی حدیث پاک میں آیا ہے عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں. یہ بات 100% ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی عقل میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتی ہیں، محسوس جلدی کر لیتی ہیں، نرم بھی جلدی پڑ جاتی ہیں، گرم بھی جلدی ہو جاتی ہیں. تو یہ عقل کی افراط و تفریط، کمی بیشی، یہ عقل کا نقص ہے. دوسرا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی، جذبات میں آ جائیں تو دین کی باتوں کو بھی ٹھکرا بیٹھتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل اور دین کی کمی ہے. ویسے اگر یہ کسی کام کرنے پہ تل جائیں تو ماشاء اللہ کر کے دکھا دیا کرتی ہیں. حدیث پاک میں ہے: ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ عورتوں کو عقل اور دین کے جیسا ناقص نہیں دیکھا، لیکن یہ ایسی ناقصات ہیں
کہ بڑے بڑے عقل مند مردوں کے عقل کو اڑا دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بات تجربے میں آئی کہ عورتیں جب کسی چیز کو منوانے پہ تل جائیں، یہ ضد کریں، ہٹ دھرمی کریں، یا خاوند کو پیار محبت کی گولی کھلائیں، خاوند کو مجبور کر کے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ تو جب دنیا کی باتیں یہ منوا لیتی ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ اس میں غلطی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے ہے۔ بعض گھروں کے مرد چاہتے ہیں عورتیں دین میں آگے بڑھیں، مگر عورتوں کے دل میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے، وہ آگے قدم نہیں بڑھاتی اور دین دارانہ زندگی گزارنے پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ اور کئی گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جائیں، مردوں کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں ان کی باتیں، بیچاری رو رو کے ان کو سمجھاتی ہیں کہ یوں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، مگر یہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے دین میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے، کسی گھر میں مرد رکاوٹ بنتا ہے۔ تاہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے اندر روحانی ترقی کرنے کی خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کا شوق آ جائے تو راتوں کی عبادت ان کے لیے مشکل نہیں، تہجد کی پابندی ان کے لیے مشکل نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ان کے لیے مشکل نہیں۔ اس عاجز کو ایک مرتبہ واشنگٹن اسٹیٹ میں جانا ہوا۔ ایک نئی مسلمان عورت کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئی۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس نے پوچھا کہ میں پہلے یہودن تھی، پھر مسلمان بنی، تو چند سوالات اس نے پوچھے جس کے جوابات اس کو دے دیے۔ اس جگہ کی مسلمان عورتیں اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھیں۔ تو باتوں کے دوران ایک عورت نے بتایا کہ یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نمازوں کے لیے مستقل علیحدہ خوبصورت پوشاکیں سلوائی ہوئی ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اس پر اپنی عبا پہنتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے جیسے کسی ملک کی ملکہ ہے، اور وہ پہن کر مصلی پر آ کر ایسے جم کے نماز پڑھتی ہے جیسے ڈوب چکی ہو۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں۔ تو گفتگو کے دوران میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نماز کا جو یہ اہتمام کرتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا میں نے قرآن مجید میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اگر مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مصلی پہ میرے سامنے جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اچھے لباس میں جاتا ہے۔ تو کہنے لگی میں تو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اس لیے میں پوشاک پہن کے حاضر ہوتی ہوں کہ میرے مولا اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر جب میں تکبیر پڑھ دیتی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں، سمجھتی ہوں بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے بائیں طرف ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے پیچھے موجود ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ایسی نیک بندیاں بھی آج دنیا میں موجود ہیں جو اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ تو عورت کے دل میں اگر نیکی کا جذبہ آ جائے تو پھر یہ نیکی کے بڑے بڑے بلند مقامات حاصل کر لیتی ہے۔
اللہ تعالی نے گو اس کو نبیہ نہیں بنایا مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ نبی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ نبی جو آتے ہیں تو ان کے ذمے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، اب عورت ہو اور غیر مردوں کی تربیت اس کے ذمے ہو تو یہ کتنا مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی کہ دونوں میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو سامنے دیکھنا پڑتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، کھود کرید کرنی پڑتی ہے۔ تو غیر محرم مردوں کے احوال میں عورت اگر دخل اندازی کرتی تو فتنے ہوتے۔ ان فتنوں کے سدباب کے لیے شریعت نے یہ بوجھ عورت کے سر پر نہیں رکھا۔ اس کے سوا ولایت کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ عورتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی بن سکتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روایت بھی کر سکتی ہیں، بلکہ ایک کتاب درس نظامی کے اندر موجود ہے۔ جو بھی عالم بنتا ہے اس کتاب کو ضرور پڑھتا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طحاوی شریف، یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کی بیٹی اس کتاب کی املا کیا کرتی تھی۔ یہ ان کی بیٹی کی املا شدہ کتاب تھی جو آگے چلی اور آج اس سے احادیث پڑھ کر سب لوگ عالم بنتے ہیں۔ یوں سمجھیے جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم میں امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے۔ یہ سب کے سب ان کے روحانی شاگرد بن گئے۔ تو عورت ایسے ایسے بھی نیکی کے کام کر سکتی ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں انسانوں کو علم پہنچنے کا وہ ذریعہ بن جائے۔ اس عاجز نے ایک چھوٹی سی کتاب ترتیب دی ہے، مسلمان خواتین کے کارنامے۔ اس میں مختلف باب ہیں کہ عورتوں نے علوم قرآن میں کیسے خدمت کی، علوم حدیث میں کیسے خدمت کی، معرفت کے میدان میں عورتوں نے کون کون سے درجات حاصل کیے، جہاد کے میدان میں کیا خدمات دیں، تربیت کے عنوان پر بچوں کی تربیت کیسے شاندار کی۔ یہ سب واقعات اس چھوٹی سی کتاب میں اکٹھے کر دیے تاکہ عورتیں اس کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ عورتیں دنیا میں فقط کچن کے سجانے یعنی کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئیں، وہ تو زندگی کی ایک ضرورت ہے، مقصد زندگی کچھ اور ہے اور ہمیں اس مقصد کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے۔ تو عورت اگر چاہے تو یہ دین میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر سکتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ عورت ولایت کے میدان میں اتنا مرتبہ حاصل کر سکتی ہے کہ یہ بڑے بڑے ولیوں کی مربیہ بھی بن جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا نام رابعہ بصریہ ہے۔ کبھی کبھی یہ ان کے پاس جایا کرتی تھیں کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جو ان کے گھر گئیں، پتہ چلا کہ وہ دریا کی طرف گئے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ شدت کی گرمی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے اس لیے گئے کہ وہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا۔ انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی، یہ بھی دریا کے کنارے کی طرف چل پڑی۔ بڑھاپے کی عمر تھی۔ جب دریا کے کنارے پہنچی تو کیا دیکھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کنارے کی بجائے دریا کے اوپر مسلح بچھایا ہوا ہے پانی پر، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ گویا ان کی ایک کرامت تھی
جو اللہ رب العزت نے اس وقت ان پر ظاہر کر دی تھی، یہ ایک طرف بیٹھ کر دیکھتی رہیں۔ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے رابعہ بصریہ کو دیکھا تو سلام کیا۔ رابعہ بصریہ نے انہیں کہا، اگر بہوا روی مگسے باشی، اگر تو ہوا پہ چلتا ہے تو مکھی کی مانند ہے، وبر آب روی خسے باشی، اگر تو پانی پہ تیرتا ہے تو تو تنکے کی مانند ہے، دل بدستار تا کسے باشی، اپنے دل کو قابو میں کر لے تاکہ تو کچھ تو بن جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے اتنے بڑے ایک ولی کو اتنا پیارا مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے دیا جو خود ولایت کے مقامات کی معرفت حاصل کر چکی تھی۔ اس سے اور بڑی مثال سن لیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت کی استاد ہیں، محسنہ ہیں، والدہ ہیں، محبوب خدا ہیں۔ ان کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے ہوئے اور وہ فوت ہو گئے، قیامت کے دن یہ 3 بچے اس کی شفاعت کریں گے اور اس بچے کو اور اس اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی۔ اگر وہ سن کر خاموش رہتی تو 3 بچوں کی شفاعت والی حدیث امت کو پہنچ جاتی، مگر وہ خاموش نہیں رہی۔ انہوں نے آگے سے سوال پوچھا، اتنی خوبصورت بات کہی کہ امت کے لیے انہوں نے آسانیاں کر دیں۔ پوچھنے لگیں، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی کے 2 بچے بچپن میں فوت ہوئے اور وہ قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے اور وہ والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس پر وہ خاموش نہیں ہوئی، اگلا سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی کا 1 بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اگر وہ بچپن میں جدا ہو کے قبرستان پہنچ گیا تو وہ والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنے والدین کو لے کر جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات پوچھ لی تو بات مکمل ہو گئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بات اور پوچھی، اے اللہ کے محبوب، اگر کوئی عورت حاملہ ہوئی اور اتنا وقت گزر گیا کہ بچے میں جان پیدا ہو گئی مگر کسی وجہ سے مس کیریج ہو گیا، تو عورت کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے ولادت کی، اس ماں نے تو تکلیف اٹھائی، کیا اس تکلیف اٹھانے پر اس کو اجر نہیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس قسم کا بچہ بھی جس میں زندگی پیدا ہو چکی تھی قبرستان میں پہنچ گیا، وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنی ماں کو لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر وہ آگے سے کوئی بات نہ پوچھتی تو 3 بچوں والی حدیث نبی علیہ السلام نے فرما دی تھی، لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں ہو گئیں اور امت کے سامنے اجر کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی محسنہ ہے۔ ویسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین کہلاتے ہیں اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد تھے۔ پڑھنے میں بیٹھ کر ان سے تفسیر کے نکات پوچھا کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ صحابہ کرام تک یہ سلسلہ رہا، بلکہ بعد کے اولیاء میں بھی ایسی باخدا عورتیں گزریں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کو معرفت کی باتیں سکھائیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام احمد تھا۔ محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں بھائی بڑے نیک تھے، مگر ایک کا رجحان علم کی طرف زیادہ تھا
اور دوسرے کا رجحان ذکر کی طرف زیادہ تھا، جن کو ہم امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ خطیب تھے، اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک بڑی مسجد کے امام بھی تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی ذکر و شغل میں لگے رہتے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز خلوت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے عرض کیا، اماں، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں تیرا سگا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور اپنی علیحدہ پڑھ لیتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بھائی سے کہیں کہ الگ پڑھنے کی بجائے میرے پیچھے جماعت سے پڑھ لیا کرے۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا، بیٹے تم اب بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے امی میں پڑھوں گا۔ چنانچہ اگلی نماز میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کروائی، اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی، ایک رکعت نماز پڑھ لی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی نیت توڑ دی اور جماعت میں سے نکل کر علیحدہ آ کر نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ اب نماز کے بعد لوگوں نے امام غزالی پر اور اعتراضات کیے کہ تیرے بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت نماز توڑ کر چلے گئے۔ امام غزالی بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، پھر آ کر والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں اس بھائی نے تو ایک رکعت پڑھی پھر نماز توڑ کے آ گیا، اور زیادہ میری بے عزتی کروا دی۔ ماں نے بلا کر پوچھا، بیٹے تو نے یہ کیا کام کر دکھایا؟ بیٹے نے کہا، امی جب تک یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے پیچھے کھڑا تھا، جب یہ اللہ کی نماز پڑھنے کی بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو گئے تو میں نے نماز توڑ دی۔ اور کس چیز میں مشغول ہو گئے؟ امی انہی سے پوچھو۔ ماں نے پوچھا، محمد غزالی معاملہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ امی بھائی کہتا تو ٹھیک ہے، میں نے جب نماز کی نیت باندھی میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی، میں نماز پہلی رکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا رہا، لیکن جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو نماز سے پہلے میں عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا، انہی مسائل کی طرف میرا دھیان چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر میں نے توجہ ٹھیک کر لی، تو جب یہ بات انہوں نے کی تو ماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دونوں بیٹے حیران ہوئے، اماں آپ ٹھنڈی سانس کیوں لے رہی ہیں؟ فرمانے لگی، میرے دو بیٹے اور دونوں میرے کسی کام کے نہ ہوئے۔ بڑی حیرانی ہوئی ان کو سن کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امی میں بھی کسی کام کا نہیں۔ احمد غزالی نے پوچھا، امی میں بھی کسی کام کا نہیں؟ ماں نے کہا، ہاں تم دونوں میرے تو کسی کام کے نہ بیٹے بنے۔ دونوں نے پوچھا، امی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، ایک آگے نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو وہ عورتوں کے حیض و نفاس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، وہ بھی خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے بھائی کے قلب میں کھڑا جھانک رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، تو میرے تو بیٹوں میں سے دونوں میں سے کوئی بھی کام کا نہ بنا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب عورت معرفت کا علم حاصل کرتی ہے تو اتنی بلندیوں کو پا لیتی ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کو معرفت کے نکات سمجھا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو علم آ جائے، تربیت ہو جائے، تو اس کے اندر بڑی تحمل مزاجی بھی پیدا ہو جاتی ہے، صبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنا صبر عورت کر سکتی ہے، شاید میری نظر میں مرد بھی اتنا صبر نہیں کر پاتے۔ جتنی تحمل مزاجی عورت میں آ سکتی ہے، اتنی تحمل مزاجی تو شاید مرد میں بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بچہ تھا 6-7 سال کی عمر کا، سفر پر جانا پڑا، بچہ پیچھے بیمار تھا۔ جب سفر سے واپس ہوئے،
اسی رات وہ بچہ فوت ہو گیا۔ بیوی نے کیا کیا کہ بچے کو نہلا کر کپڑا اوپر ڈال دیا، خاوند آئے تو ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمانے لگی الحمدللہ بعافیت و خیر، اللہ کی تعریفیں ہیں کہ بیٹا عافیت اور خیر کے ساتھ ہے۔ خامن سمجھے کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانے کے دوران میاں بیوی نے دونوں بات چیت کرنے لگے، آپس میں الفت و محبت کی باتیں ہونے لگیں اور خامن کا مزاج محبت کی طرف مائل ہوا، تو اس وقت اپنے خامن سے پوچھتی ہیں ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور کچھ وقت کے بعد واپس مانگے تو خوشی خوشی امانت دینی چاہیے یا اس کو دل تنگ ہو کر امانت دینی چاہیے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خوشی خوشی دینی چاہیے، امانت تو اس کا حق ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فرمانے لگیں اللہ رب العزت نے بھی ہم دونوں کو امانت دی تھی اور اللہ رب العزت نے وہ امانت واپس لے لی، اب آپ کی خوشی خوشی اس امانت کو واپس کر دیجئے۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ فرمانے لگیں کہ بیٹا فوت ہو گیا، میں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، لیٹا ہوا ہے، اسے جا کر قبرستان میں دفن کر دیجئے۔ سوچنے کی بات ہے، عورت کے اندر صبر کا پہاڑ آ گیا، علم نے اس کو اتنے پہاڑ کی طرح استقامت عطا فرما دی۔ آج کی عورتیں ہوتی رو رو کے حال برا کیا ہوتا، خاوند آتا بیوی کو دیکھ کے اس کو بھی رونا پڑ جاتا، کوہرام مچا ہوتا، مگر وہ عورتیں بات کو سمجھتی تھیں۔ انہوں نے یہ سوچا میرا خاوند پردیس سے آ رہا ہے، آتے ہی اسے یہ خبر ملے گی تو صدمہ پہنچے گا، تو اپنے خاوند کو میں صدمے سے بچا لوں۔ کتنی اچھی بیوی تھی جس نے خاوند کا محبت سے استقبال کیا اور کھانا کھلایا، اور جب میاں بیوی دونوں محبت پیار کی باتیں کر چکے اور خاوند کا دل اس وقت ہر بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو گیا، تب ان کو بات بتائی اور تب ان کے خاوند نے جا کر اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ تو عورت کے اندر تو ایسا تحمل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک مثال سن لیجئے، امت کی محسنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے امت پر بڑے احسانات ہیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کا ان سے نکاح ہوا، انہوں نے اپنا پورا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام اس سے پہلے مدینہ کے فقراء میں سمجھے جاتے تھے کہ جن کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے، لیکن نکاح کے بعد مدینہ کے امراء میں شمار ہو گئے۔ اللہ نے وہ سب مال دین کی خاطر خرچ کروا دیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، ایک دن آپ پر وحی اتری، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک پر کو بچھائیں تو وہ پھیلائیں تو وہ مشرق کو ڈھانپ لیتے ہیں، دوسرے کو پھیلائیں تو مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اتنا بڑا ان کا قد ہے کہ وہ پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ چہرہ ان کا سورج سے زیادہ روشن ہے اور اتنی برق رفتاری ہے کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالشت اونچا ہو، اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر گرے، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی تیز رفتاری عطا فرمائی۔ اب اتنے بڑے فرشتے کو آپ نے پہلی مرتبہ اصلی حالت میں جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک خوف کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ چنانچہ آپ گھر آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو۔ چنانچہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فوراً کمبل لپیٹ دیا، آپ لیٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ پوچھا اے میرے آقا کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا۔ اب کوئی آج کی عورت ہوتی رونے پیٹنے بیٹھ جاتی، میرے خاوند پہ اثر ہو گیا، میرے خاوند نے جن دیکھ لیا، میرے خاوند پہ کسی نے کچھ کر ڈالا، میری زندگی کا کیا بنے گا؟ مگر وہ ایسی عورت نہیں تھی،
انہوں نے اتنی بڑی بات سن لی مگر پھر کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اطمینان رکھیے، انک لتصل الرحم، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دینے والے ہیں، وتقرئ الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو نیک باتوں میں مدد اور تعاون کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ان الفاظ سے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ آج کون بیوی ہے جس کا خاوند پریشان ہو اور وہ خاوند کی اچھی صفات گنوا کر کہیں کہ آپ کے اندر یہ اچھی باتیں ہیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ عورتیں تو ایسے موقعوں پر اور زیادہ دوسرے کا دل تھوڑا کر بیٹھتی ہیں، مگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان ہے، انہوں نے تسلی کے الفاظ بھی کہے اور پھر ان کا جگرا دیکھیے، ان کا دل دیکھیے، یہی نہیں کہ زبانی تسلی دی بلکہ نبی علیہ السلام کی تھوڑی حالت بہتر ہوئی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ آپ کو اپنے ایک رشتہ دار کے پاس لے گئیں جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ یہ پہلے تو مشرکین میں سے تھے لیکن انہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا اور یہ کتاب کی کتابت کیا کرتے تھے اور یہ اہل کتاب میں شامل ہو گئے۔ مشرکین میں سے یہی ہیں جن کا شمار اہل کتاب میں سے ہوا۔ انہوں نے ان کو جا کر کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں، اسمع لابن اخیک، کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی بات تو سنیں، یعنی سنیں نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھائی کے بیٹے تو نے کیا دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا، پھر انہوں نے فرمایا ابشر ابشر، آپ کو بشارت ہو، خوشی ہو، ھذا الناموس الذی، یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا اور یہ آپ کے اوپر بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں، اگر میں زندہ ہوتا تو تمہاری مدد کرتا۔ سبحان اللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا پوری امت پر احسان دیکھیے، انہوں نے زبان سے بھی تسلی دی اور اپنے عمل سے بھی انہوں نے ایسے شخص کے پاس آپ کو پہنچایا جنہوں نے پورے معاملے کو کھول کر رکھ دیا۔ تو یہ جب عورتیں دین کو سمجھ لیتی ہیں تو پھر ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسی استقامت آ جاتی ہے، غیر معمولی تحمل مزاجی آ جاتی ہے، بڑے بڑے صدمے بڑے آرام سے برداشت کر جاتی ہیں، حتیٰ کہ مرد بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ سب برکتیں دین داری کی ہیں، علم دین کی ہیں، اور اگر علم اور دین سے یہ بیچاری محروم ہوں تو ان کا کیا قصور، پھر تو یہ تھوڑ دلی ہوتی ہیں، بیچاری چھوٹی چھوٹی مکڑیوں سے ڈرتی ہیں اور کبھی کبھی تو صرف دروازہ کھٹک جائے آندھی سے تب بھی ڈر پڑتی ہیں، ان کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو دین کا علم سکھانا اور دیندار بنانا انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ احد میں جب اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی لاش کا مسلح بنا پڑا تھا، جگر ان کا دل نکال لیا گیا تھا اور ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ دیے گئے تھے، ہندا نے ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا۔ اب سوچئے پیچھے لاش کا کیا حال ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ بہت آزردہ ہوئے، آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے اور آپ نے اس وقت پابندی لگا دی کہ میری پھوپھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئے گی دوسری عورتوں کی طرح، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے اسے صدمہ پہنچے، اس لیے ان کو روک دینا۔ چنانچہ جب ہر گھر کی عورتیں اپنے اپنے مردوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کو نہلائیں دفنائیں آ گئیں تو اس وقت آپ کی پھوپھی جو تھیں وہ بھی آ گئیں، مگر صحابہ نے روک دیا کہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے، آپ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام آپ نے کیوں منع فرما دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی لاش کو دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھو گی۔ پوچھنے لگیں اے اللہ کے نبی
میں اپنے بھائی کی لاش پہ رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے، فرمایا اچھا پھر تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے۔ سوچئے کتنا بڑا دل کر لیا کہ میں تو اپنے بھائی کو مبارک دینے کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ صبر تحمل ان عورتوں میں آ جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ پہلے زمانے کی عورتوں میں تھا، آج بھی جو دیندار عورتیں ہیں ان کے دل میں ایسی استقامت ہوتی ہے۔ ہمارے قریبی لوگوں میں سے ایک آدمی میں واقعہ پیش آیا، وہ 71 سے پہلے مشرقی پاکستان کے اندر کام کرتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے گیس اسٹیشن تھے، کروڑوں روپے کا مالک تھا، بلکہ اربوں کا مالک تھا، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے گیس اسٹیشن تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اتنا مال پیس والا تھا کہ اس کا ایک کام کرنے والا اس کے 2 لاکھ روپے چوری کر کے بھاگ گیا۔ اس نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر واپس آ گیا، رونے دھونے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے وہ 2 لاکھ بھی معاف کر دیے اور اس کو نوکری پر بھی بحال کر دیا۔ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا کاروبار اور مال رکھنے والا بندہ ہوگا جس کو پرواہ ہی نہیں تھی 2 لاکھ روپے کی۔ اتنا کچھ اس کی مال جائیداد تھی، لیکن جب جنگ میں ڈھاکہ فال ہوا تو یہ اس حال میں کراچی میں اترا کہ اس کے بیوی کے سر پر فقط دوپٹہ تھا، دونوں کی جیبیں خالی تھیں، کچھ ہاتھ میں نہیں تھا، سب کچھ وہاں چھوڑ آیا۔ اب کراچی میں ان کے ایک بھائی تھے، ان کے گھر آ کر ٹھہرے۔ وہ خود یہ واقعہ سناتے تھے کہ جب میں آیا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں کروڑوں اربوں پتی انسان اور آج ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں، میں کس سے مانگوں گا، میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ کہنے لگے کہ قریب تھا میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے، مگر بیوی نیک تھی، دیندار تھی، پہچان گئی کہ میرے خاوند کے اوپر یہ حالات آ گئے۔ چنانچہ جب ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے، میرے بھائی ان کے بچے بھی ہوتے، تو میری بیوی یہ واقعہ چھیڑتی اور کہتی ہمارے اوپر اتنا بڑا صدمہ آیا، میں عورت ہوں، میں زیادہ گھبرا گئی ہوں، اور میرے خاوند کو تو اللہ نے پہاڑ جیسا دل دے دیا ہے، انہوں نے اس کو ہاتھوں کی میل بنا کے اتار دیا ہے، ان کو تو پرواہ ہی نہیں۔ کہنے لگے میں اندر دل سے خوف زدہ تھا، اور وہ ایسی باتیں کرتی کہ سن سن کر مجھے تسلی ہونے لگی کہ جب میری بیوی کو کوئی غم نہیں تو پھر میں کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہوں، میں ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہا ہوں۔ چنانچہ بیوی ایسی باتیں کرتی، ان کا تو دل بہت بڑا ہے، انہوں نے تو اتنے مال کو ہاتھوں کی میل سمجھ لیا ہے، ان کو تو اللہ نے پہلے بھی بہت دیا، وہی پروردگار ہے، اب ان کو یہاں بھی بہت دے دے گا، یہ تو قسمت کے بادشاہ ہیں، قسمت کے دھنی ہیں۔ جب اس نے ایسی ایسی باتیں کی تو کہنے لگے میری طبیعت بحال ہو گئی۔ میں نے مشورہ کیا، ہم نے بھائی سے ادھار لے کر ایک ٹرک خریدا اور اس کو کرائے پر چلانا شروع کر دیا۔ میں نے محنت کی، میرے مولا نے میری مدد کی۔ کہنے لگا 5 سال کے بعد سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا میں پھر مالک بن گیا، آج پھر اربوں پتی بن کر زندگی گزار رہا ہوں، مگر میں اپنی بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا، جس نے اس حالت میں بھی مجھے سنبھال لیا۔ تو سچی بات یہ ہے، عورتوں کے اندر اگر دین کا علم ہو اور دینداری ہو تو وہ پھر بڑے بڑے صدمے اپنے دلوں پہ برداشت کر جاتی ہیں، حیران ہوتے ہیں، اتنی نازک ہوتی ہیں، مگر لوہے کی طرح یہ اپنے اوپر سب بوجھ اٹھا جاتی ہیں اور اپنے دوسرے اہل خانہ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ لیکن دیکھنے میں ایک بات آئی، یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض عورتوں کی علمی اور اخلاقی ترقی میں ان کے مرد رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کام تو بچے پالنا، گھر کے کام کرنا، خاوند کو خوش رکھنا، فقط یہی کچھ ہے، یہی کچھ ان کا دین ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے دین کا علم بھی پڑھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اپنے رب کی بندی بن کر بھی زندگی گزارنی ہے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسے مرد اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دلوا دے، بس واجبی سا قرآن مجید پڑھا دیا، چند مسائل بہشتی زیور کے سکھلا دیے،
اور زیادہ نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ عورتوں میں علم کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اگر چاہیں تو بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، مگر گھر کے مرد ان کی اجازت نہیں دیتے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ دینی مجالس ہوں، ان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو سوچئے ایسے مرد عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہر وقت ان کو گھر کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو خامن سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بیوی سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کل ان مردوں کو جب جواب دینا پڑے گا کہ تمہاری عورتوں کو تو پاکی ناپاکی کے مسائل کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو تو فرائض و واجبات کا بھی صحیح پتہ نہیں تھا، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، اور وہ تو عبادت میں کوتاہیاں کرتی تھیں، بتاؤ تم نے ان کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی؟ معلوم نہیں کیا جواب اللہ کے سامنے پیش کر پائیں گے، یا پھر اس وقت اللہ کے اطاعت کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم گھر کی عورتوں کو محبت و پیار کے ساتھ دین کی تعلیم کی طرف مائل کریں۔ اگر ان کے اپنے دل نہیں بھی چاہتے، عورتوں کی فطرت ہے، پیار سے اگر منوا لو تو پہاڑ سے بھی چھلانگ لگا جائیں گی، اور اگر غصے سے بات کرو تو قدم بھی نہیں اٹھائیں گی۔ پیار سے زیادہ بہتر چیز ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں، اور یہی چیز حدیث پاک میں سے ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ لطف و مروت سے پیش آؤ، ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا والطفکم اہلا، تم میں سے بہترین معزز ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہے۔ تو اگر نرمی کے ساتھ عورتیں بات مان جائیں تو پھر گرمی کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر یہ ہے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو محبت و پیار کے ساتھ متوجہ کیا جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے سنے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے مردو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لوگ مرد عورتوں کو اپنے گھر کی باندیاں سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو امانت ہوتی ہیں، یہ ماں باپ نے آزاد جنی، یہ باندیاں نہیں بلکہ اللہ نے نکاح کے ذریعے ان کو مردوں کی امانت میں دے دیا ہے۔ تو یہ امانت کا خیال کریں، اس میں خیانت نہ کریں، ان کے دین میں آگے بڑھنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا سبب بنے۔ اور بعض مرد تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو عورت کو اپنے ماں باپ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمیں کتنی ایسی عورتوں نے خط لکھے، کئی سال سے روتی پھر رہی ہیں، ان کو ماں باپ بہن بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ خامن سے پوچھا کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ بھی کوئی نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ جائے۔ سوچنے کی بات ہے، اس بیچاری کا بھی دل ہے، یہ اس گھر میں پیدا ہوئی، ماں باپ نے جنم دیا، بہن بھائیوں میں پلی بڑی، کئی سال کے بعد اگر اس کا جی چاہا کہ میں ان سے مل لوں تو خامد اس کو منع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ نہ خامد کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، نہ اس کو حقوق کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی تربیتی مجالس میں میاں بیوی سب کا آنا اور اپنے اپنے عنوانات کے تحت مضامین کا سننا انتہائی ضروری ہے تاکہ گھروں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ لہذا جن گھروں میں مردوں کی بے توجہی کی وجہ سے عورتیں بے دین اور بے عمل بن رہی ہیں تو یہ مرد قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ بعض گھروں میں تو ہم نے دیکھا کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کی ویڈیو کیسٹ لائبریری ہے۔ حیرت ہوتی ہے، کیا پتا ان کو کہ ان کی بیٹی ان ویڈیو کیسٹوں کو دیکھ کر دل میں گناہ کے کیا کیا منصوبے بناتی ہوگی، کیسے اس کی عزت محفوظ رہتی ہوگی، مگر ان کو دین کا کوئی دھیان نہیں۔ اللہ نے مال پیسہ خوب دے دیا، ریل پیل ہے، اب اس نشے کے اندر اب عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے کم بخت ہوتے ہیں اپنے پاس جوان بیٹیوں کو بٹھا کر ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یورپ کی گندی فلمیں
جن میں گندے فحش حرکات ہو رہے ہوتے ہیں اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے مردوں کو قیامت کے دن زنجیروں میں باندھ کر پیش کیا جائے گا، اور جب تک یہ جواب دہ نہیں ہوں گے ان کی زنجیروں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ گھر کے بچوں اور گھر کی عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے یہ مرد ہر وقت فکر مند رہیں، ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ان کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک اور بنیادی غلطی جو ہمارے معاشرے میں اس وقت آئی ہوئی ہے، جس کو میں نے بہت دیر غور و خوض کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، توجہ اللہ کے بعد پایا، وہ یہ غلطی ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کی نظر میں عورت کا حسن و جمال ہی معیار ہے عورت کی اچھائی کا۔ اس لیے اگر نوجوان اپنی بیوی کا رشتہ ڈھونڈتا ہے تو پہلی بات یہی ہوتی ہے خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت ہو۔ معلوم نہیں یہ ایسا ایک شوق دلوں میں بیٹھ گیا کہ جس نے پورے معاشرے کے جو ہے حالت کو بدل کے رکھ دیا ہے، معیار کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھنا، عورتوں میں صورت کے حسن و جمال کی بجائے سیرت کا حسن و جمال دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے عام طور پر دیکھا جو نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد انہی کے گھروں میں پھڈے ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھر کی زندگی تو اچھے اخلاق سے گزرتی ہے۔ وہ جس کو حور پری سمجھ کر لائے تھے وہ ہٹ دھرمی کرتی ہے، ضد کرتی ہے، بات نہیں مانتی، کوآپریٹ نہیں کرتی، تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر آ کر پوچھتے ہیں حضرت بیوی بات نہیں مانتی، بڑا پریشان رہتا ہوں، طلاق دینے کو دل کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب بھائی تم کیا کرو، تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ عورت سے 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں، بعض اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے، بعض اس کے مال دولت کی وجہ سے، بعض اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور بعض اس کی دینداری کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے محسن انسانیت نے فرما دیا تم عورتوں کے ساتھ ان کے اچھے حسن، اپنے اچھے جو ہے اخلاق اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلی چیز تو اچھے اخلاق دیکھیں، خوبصورتی نمبر 2 پر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ فقط ظاہر کی خوبصورتی کو مقدم کر لیں اور سیرت کو مقدم نہ کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، خوبصورت عورت جتنی مرضی ہو، اگر وہ کردار کی بری ہے اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ اور عورت اگر سے شکل کی اچھی نہیں مگر وفا ہے، خادمہ ہے، جان نثار کرنے والی بیوی ہے، ہر وقت خامن کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اس سے بہتر زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عورت کو جو زندگی کی شریک حیات ہے حسن کی کسوٹی پہ تولنے کی بجائے نوجوانوں کو چاہیے وہ سیرت کی کسوٹی پہ تولیں، اچھے اخلاق کی کسوٹی پہ تولیں، ان کی دینداری کی کسوٹی پہ تولیں۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے عورت کے اوپر آتے ہیں وہ اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ ظاہری حسن انسان کے لیے امتحانوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جو حسن و جمال کو زیادہ دیکھتے ہیں انہی کے گھروں میں پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال ایسا دیا تھا جس کی کوئی مثال ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا فَإِذَنْ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ کہ ان کو اللہ رب العزت نے آتی دنیا کا حسن دیا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے ساری دنیا کے انسانوں کو ملا کر جو حسن دیا گیا، ساری دنیا کے حسینوں کا حسن جمع کر دیا جائے تو وہ ایک حصہ ہے، اور اتنا ہی حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، تو کیسا حسن و جمال ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بالآخر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر جب کنویں سے نکالے ان کو بیچا گیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ان کو بیچا گیا چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں۔ عجیب بات ہے، نکتے کی بات ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو مادری تھا، مادر ذات تھا، ماں کے پیٹ سے حسین پیدا ہوئے تھے، لیکن نمٹ حسن تھا،
اس وقت تک ان کو علم نہیں ملا تھا، حکمت نہیں ملی تھی. علم اور حکمت تو جوان ہو کر ملی. فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، وہ تو بھرپور جوانی کی عمر میں ملی. بچپن میں ان کے پاس فقط حسن تھا، تو حسن ظاہری کی قیمت اللہ کی نظر میں دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا، ان کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا. اے حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، عبرت کی بات ہے اللہ رب العزت کی نظر میں حسن ظاہری کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں. تم کس متاع کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو؟ تم نے کس کی پوجا شروع کر دی؟ تم کس کے دیوانے بن گئے؟ ارے چند کھوٹے سکوں کی قیمت ہے جس کی. اللہ نے فرما دیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا، چند سکے اور وہ بھی کھوٹے. اس لیے ظاہری حسن اللہ رب العزت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے مسلمان مردوں کو چاہیے فقط حسن و جمال کی کسوٹی میں تولنے کی بجائے نقش نین ایسے ہوں، ہاتھ پاؤں ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، ان چیزوں کو صرف کسوٹی بنانے کی بجائے پہلے تو یہ دیکھو انسانیت بھی اس میں ہے یا نہیں. ہونی تو وہ انسان چاہیے تاکہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں، عقل کی اچھی ہو، اخلاق کی اچھی ہو، پھر شکل کی بھی اچھی ہو تو نور و نلا نور ہے. مگر فقط حسن ظاہری کو کسوٹی بنا لینا یہ مردوں کی بہت بڑی خامی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں اخلاق کو کسوٹی بنایا جاتا تھا، دینداری کو کسوٹی بنایا جاتا تھا. اسی لیے اگر دیندار عورت بیوہ بھی ہو جاتی تھی تو دوسرے مرد اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ دینداری ہوتی تھی. آج تو اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، عجیب زمانہ آ گیا، کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بیچاری جوانی کی عمر اسی طرح گزارتی ہے، کوئی اس کی ہمدردی کرنے والا غم گسار نہیں ہوتا، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہوتا. تو انسانیت کی بنیاد ختم ہو گئی، فقط خواہشات نفسانی کی بنیاد آ گئی. اس لیے مردوں کو چاہیے کیونکہ یہ فقط حسن ظاہری کو بنیاد بنانے کی بجائے انسان کے کردار کو بنیاد بنائیں، علم کو بنیاد بنائیں، اخلاق کو بنیاد بنائیں. ایک نقطہ یاد رکھنا، ظاہری حسن وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتا چلا جاتا ہے اور باطنی حسن، اخلاق کا حسن وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنی عمر زیادہ ہوگی اخلاق کا حسن بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر عمر زیادہ ہوگی تو ظاہری حسن تو گھٹتا چلا جائے گا. اس لیے گھٹنے والی چیز کو پسند کرنے کی بجائے بڑھنے والی چیز کو پسند کرنا چاہیے تاکہ زندگی کا انجام اچھا گزرے. کیونکہ اس کی وجہ سے ساری زندگی انسان کی اچھی گزرتی ہے. اس لیے یہ اپنی بیویوں کے اندر سب سے پہلے انسانیت کو دیکھیں، اچھے اخلاق کو دیکھیں، نیکی کو دیکھیں. جب یہ چیز اس کے اندر موجود ہے اس کا مطلب ایک اچھی انسان ہے، زندگی کی اچھی ساتھی ثابت ہوگی، اچھی خادمہ ثابت ہوگی. اس لیے دین کو بنیاد بنانا چاہیے. اور یہی حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم عورتوں سے ان کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو. سبحان اللہ، محسن انسانیت نے کیسے قیمتی ہیرے اور موتی عطا فرما دیے. ہم ان پر عمل کریں گے ہماری اپنی زندگیوں کے اندر خیر آئے گی. فقط ظاہری نقش نین کو دیکھ کر شادی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں گھر میں دینداری نہیں ہوتی، روتے پھرتے ہیں، اولاد بگڑ رہی ہے، بیوی توجہ نہیں دیتی. تو اب کیوں روتے ہیں؟ اپنے آپ پر روئیں کہ انہوں نے فیصلہ ہی غلط کیا تھا. ایک شاعر نے کیا عجیب بات کہی، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. کہ جو لڑکی سر کا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی اور خدا کے بندے وہ تیرے گھر کو کیا سنبھالے گی، اور تیرے بچوں کو کیا سنبھالے گی، اور تیرے بچوں کی اچھی ماں کیسے بنے گی، ان کی تربیت کیسے کرے گی. اس لیے یہ بہت بڑی خامی آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں آ گئی. اور اس خامی کی پھر آگے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ عورتوں کو ان کے ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیچاریاں اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پہ لگی ہوتی ہیں،
ان کی ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے میں کپڑے ایسے پہنوں کہ اچھی لگوں، میری آنکھیں اچھی لگیں، چہرہ اچھا لگے، ہاتھ اچھے لگے. بیچاریاں ہر وقت اسی سوچ میں رہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی اسی معیار کی وجہ سے بنایا جائے گا. معلوم ہوا مردوں کی اس سوچ نے عورتوں کی زندگی کا رخ بدل دیا. اگر ان کو پتا ہوتا ہمیں ہماری دینداری کی وجہ سے جو ہے زندگی کا ساتھی بنایا جاتا تو یہ حدیث پڑھتی، یہ تفسیر پڑھتی، یہ اچھے اخلاق لیتی، یہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی، یہ باپردہ زندگی گزارتی، تہجد گزار بنتی، اللہ کی ولیہ بنتی، ان کو زندگی کا کوئی ساتھی بنا لیتا. مگر معیار ہی بدل گیا. معیار ظاہری خوبصورتی ہے، لہذا بچیوں کو دیکھا بیچاری پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت سے یہ بچیاں بس اسی سوچ میں ہوتی ہیں کوئی ایسا صورت اختیار کریں ہم دیکھنے والوں کو اچھی لگ سکیں، اور یہی چیز بالآخر ان کو بے پردگی پہ بھی آمادہ کر دیتی ہیں. اور جن کو اللہ نے کچھ شکل اچھی دے دی وہ تو خوشی خوشی بے پردہ پھرتی ہے. لوگ مجھے دیکھیں گے سوچیں گے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے. دیکھیے بے پردگی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی، فیشن پرستی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی، اور عورت کی دین سے دوری بھی اسی کی وجہ سے ہوئی کہ مردوں نے کسوٹی کیا بنا لی کہ عورت کو خوبصورت ہونا چاہیے. تو خوبصورت کی بجائے سب سے پہلے خوب سیرت ہونا چاہیے، اس کے اندر نیکی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے. اگر مرد اپنی زندگی کی ترتیب کو یہ بدل لیں اور نیک سیرت بیوی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں تو دیکھنا یہ عورتیں جو آج فیشنیبل کہلاتی ہیں یہ سب سے بڑی تہجد گزار بن جائیں گی، نیکوکار بن جائیں گی، اور ماحول کے اندر نیکی آ جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. دنیا میں انسان کو جو عزتیں ملتی ہیں وہ حسن و جمال سے نہیں ملتی، وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی وجہ سے قید خانے میں جانا پڑا تھا. دیکھا مصیبتیں آئیں کہ نہیں، 9 سال قید خانے میں رہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا. حسن ظاہری کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی، 9 سال تنہا ہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اور 9 سال قید کے اندر تنہائی کی زندگی گزاری. یہ قید تنہائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا. یہ سب حسن ظاہری کی وجہ سے تھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا، اور جب تخت و تاج ملا سنیے قرآن پاک کی آیت کیا ہے. فرمایا کہ آپ نے یہ کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانوں کا والی بنا دیجئے کہ میں اچھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ خزانے کو کیسے رکھنا چاہیے. آپ نے یہ تو نہیں کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین جمیل، میں بڑا حسین اور بڑا جمیل ہوں، مجھے اس لیے خوبصورتی کی بنیاد پر آپ خزانے دے دیجئے. معلوم ہوا خزانے جو بنے وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے بلکہ ان کو فضل و کمال کی وجہ سے ملے. اس لیے چاہیے کہ ہم حسن کو معیار بنانے کی بجائے جو مٹنے والی چیز ہے، جو سائے کی مانند چیز ہے، جوانی میں جو لڑکی حور پری کی طرح خوبصورت ہوتی ہے بڑھاپے میں اس کا چہرہ شعارے کی طرح بن جاتا ہے، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. ایسے زائل ہونے والے حسن کے پیچھے کیا بھاگنا. اس لیے چاہیے ہم سیرت کو دیکھیں. سیرت عمر کے ساتھ ساتھ اور اچھی بڑھتی ہے. عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے اخلاق اور بہتر ہو جاتے ہیں. پائیدار چیز کو معیار بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر آج یہ چیز معیار بن جائے دیکھنا ہمارے ماحول میں کتنی نیکی آ جائے گی. ہاں اگر اللہ رب العزت کسی کو دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی عطا فرما دیں یہ نور علی نور ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتیں اپنے دولت مند گھروں میں رہتے ہوئے بھی دیندار بن سکتی ہیں.
بعض عورتوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید غریب لوگوں کی بیٹیاں دین پڑھیں، ہم تو امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، اور ماں باپ بھی سوچتے ہیں ہم اپنی بیٹی کو کیمبرج میں پڑھائیں گے، ہم تو بیٹی کو لندن بھیجیں گے، فلاں جگہ بھیجیں گے، انگریزی کی تعلیم دلوائیں گے، اور دین کی تعلیم دلوانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ عورتیں بڑے بڑے دولت مند گھرانوں کے اندر رہ کر بھی بڑی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگیاں گزار گئیں۔ کتنی مثالیں ہیں، زبیدہ خاتون کو دیکھیے، یہ وقت کی ملکہ تھی لیکن اتنی نیک دل تھی، اتنے اچھے اچھے کام کیے کہ جس کی وجہ سے آج تک نیک عورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، اس نے اپنے گھر میں 300 لڑکیاں نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کا ایک ہی کام تھا کیا کہ وہ سب کی سب قرآن پاک کی حافظات تھیں، قاریات تھیں، ان کی شفٹیں اس نے بنا دی تھیں، اور اپنے محل کے مختلف کونوں پر ایک ایک خادمہ کو بٹھا دیا تھا، قاریہ حافظہ کو بٹھا دیا تھا، اور ان کا کام تھا کہ ہر ایک نے 4-6 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک شفٹ ختم ہوتی، دوسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی، تیسری آ جاتی، وہ ختم ہوتی، اگلی آ جاتی۔ 300 حافظات پورا دن رات اس کے محل کے تمام برآمدوں میں، کمروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ پورا محل قرآن مجید کا گلشن اور باغ نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی بھی بیویاں گزری جن کو اللہ نے وقت کی ملکہ بھی بنایا، مال دولت کے خزانے قدموں کے نیچے ہیں، مگر ان کی دینداری دیکھیے، پورے محل کو قرآن کے نغموں سے سجا دیا اس نے۔ پھر دل میں دوسروں کی ہمدردی اتنی تھی، اس وقت کے لوگ جب حج پر جاتے تھے، راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور مر جاتے، لوگ مر جاتے، اس نے خاوند سے فرمائش کی مجھے ایک نہر بنا دیجئے جو دریائے فرات سے لے کر اور مقام عرفات تک ہو۔ چنانچہ ایک نہر بنائی گئی۔ آج بھی جب حج پر جاتے ہیں اس کے کچھ حصے دیکھنے میں نظر آ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ کوئی تو ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے تاج محل بنوایا، کوئی ایسی تھی جس نے اپنے خاوند سے گلشن آرا باغ بنوایا، اور یہ خدا کی بندی ایسی تھی جس نے نہر زبیدہ بنوائی۔ قیامت کے دن لاکھوں انسان ہوں گے، پرندے ہوں گے، جانور ہوں گے جنہوں نے پانی پیا ہوگا، اور ان سب کے پانی پلانے کا اجر اس نیک خاتون کو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت تقیہ نتیجہ اور پاک صاف زندگی گزار سکتی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیے کہ ایک امیر والی کابل گزرے ہیں جن کا نام تھا دوست محمد۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کیا، انہوں نے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج کو لے کر جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اب جب وہ جنگ ہوئی کچھ دنوں کے بعد ان کی ایجنسی نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ شہزادہ بھاگا، اور دشمن نے اس پر وار کیا، اس کی پیٹھ پہ زخم بھی آئے، مگر وہ بچ نکلا اور کہیں روپوش ہو گیا اور اس کو شکست ہو گئی۔ اب یہ سن کر والی کابل کا دل بڑا مغموم ہوا، بڑا پریشان ہوا، گھر آیا، بیوی نیک تھی، پہچان گئی خاوند کو کوئی صدمہ ہے۔ نیک بیویاں ایسے وقت میں اللہ کی نیک بندیاں رحمت کی یعنی پیغامبر بن کر آتی ہیں اور اپنے خاوند کے دکھ بانٹ لیتی ہیں۔ اس نے پیار سے پوچھا میں آپ کو آج غمزدہ پاتی ہوں، کیا بات ہے؟ خاوند نے بتایا اطلاع آئی ہے میرے بیٹے نے شکست کھائی، اس کے پیٹھ پہ زخم آئے، زخمی حالت میں بچ نکلا، روپوش ہے، میری ایجنسیوں نے اطلاع دی۔ جب اس نے یہ سنی کہنے لگی آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نزدیک یہ بات غلط ہے، کبھی یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خامن نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی بس میں کہہ رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں اس بیٹے کو جانتی ہوں، یہ خبر بالکل غلط ہے، آپ تسلی رکھیے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ والی کابل حیران ہے، وہ کہنے لگے تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی؟ یہ کہنے لگی ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے سینکڑوں لوگ آ کر کہیں مگر پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ اس خاوند نے سوچا عورتوں کی عادت ہوتی ہے مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتی رہتی ہیں اور یہ بات مانتی نہیں،
ضد کر کے رہ جاتی ہیں، میری بیوی بھی شاید یہی کر رہی ہے، مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ بات تو بالکل غلط تھی، شہزادے کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور وہ فاتح بن کر واپس لوٹا۔ جب والی کابل کو اطلاع ملی، اس نے آ کر گھر بتایا کہ وہ تو بات واقعی غلط نکلی، میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی، مگر یہ بتاؤ کہ تمہاری معاملہ کیا ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے، کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کہنے لگی یہ ایک راز ہے۔ اس نے کہا بتا دو۔ کہنے لگی میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا، سوچا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگا میں خاوند ہوں، مجھے ضرور بتا دو۔ کہنے لگی راز یہ ہے، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے اس وقت سے کبھی کوئی مشتبہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی میں نے نیت کر لی میں اس بچے کو ہمیشہ جو ہے باوضو دودھ پلاؤں گی۔ میں نے جب بھی بچے کو دودھ پلایا ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا، میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اس کی برکت تھی جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہادری آئی، اچھے اخلاق آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے میرا بچہ شکست کھاتا، یہ شہید ہو سکتا تھا، یہ دشمن کے سامنے کٹ سکتا تھا، مگر پیٹ پھیر کے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ وہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اور اللہ نے میرے گمان کو سچا کر دیا۔ تو دیکھیے پہلے وقت کی ملکہ بھی ایسی نیک ہوتی تھیں، اپنے بیٹوں کو باوضو دودھ پلاتی تھیں، اور آج کل کی بچیوں کا تو یہ حال ہے، سینے سے لگا کے بچوں کو فیڈ دے رہی ہوتی ہیں اور سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، تھرکتے جسموں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اے ماں تو اب بچے کو دودھ جو پلاتی ہے، سوچ یہ تیرا بیٹا بڑا ہو کر امام غزالی کیسے بنے گا، عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا۔ تو نے تو بچپن میں ہی اس کی روحانیت کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا کہ ایسی حالت میں دودھ پلایا، یہ دودھ اس کے اندر جا کر کیا فساد مچائے گا۔ اس لیے چاہیے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ 2 دنوں کے اندر بچوں کی تربیت مائیں کیسے کریں، اسی عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ تاہم بات یہ چل رہی تھی کہ عورتوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے، ان بیچاریوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اگر مرد ان کو ترغیب نہیں دیں گے، ان کو فضائل نہیں سنائیں گے، تو یہ تو اپنے کپڑے جوتی میں مست رہیں گی۔ ان کی سوچ یہیں تک ہے، یہ اسی میں رہتی ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ یہ بیچاریاں تو بس سونے کے کھیلنوں میں ہی پلتی ہیں اور اسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور بات تو سچی ہے کہ بیٹی بیچاری دودھ پینا چھوڑتی ہے تو ماں باپ اس کے کان میں سوراخ کروا دیتے ہیں کہ اس میں ہم بالیاں ڈالیں گے، ذرا بڑی ہوتی ہے ناک سلوا دیتے ہیں اس میں ہم لونگ ڈال دیں گے سونے کا، ذرا بڑی ہوتی ہے گلے میں جو ہے ایک لاکٹ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی سونے کا توق ڈال دیتے ہیں، اور ذرا بڑی ہوتی ہے تو ہاتھوں میں چوڑیاں یعنی سونے کی ہتھکڑیاں ڈال دیتی ہیں، اور ذرا بڑی ہو جاتی ہے شادی کی عمر کی ہو گئی تو پاؤں میں جو ہے وہ سونے کا زیور، پاؤں میں سونے کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ بیچاری سونے چاندی کی قیدی ہے۔ بچپن سے جوانی تک ماں باپ نے سونے میں اس کو قید کر دیا، اس لیے اس کے دل میں سونے کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، سونے کی اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ بیچاری کو ہر وقت انہی آرائش کی فکر رہتی ہے اور اپنے سونے چاندی کی فکر رہتی ہے، بلکہ بعض عورتوں میں سونے چاندی کی رغبت اتنی ہوتی ہے، زیور پہننے کا شوق ایسے ہوتا ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ تمہارے پورے جسم کے اندر ہم کیلیں ٹھونک دیں گے مگر کیلیں سونے کی ہوں گی، اسی وقت تیار ہو جائیں گی، کہنے لگیں گی جلدی کرو، آپ نے جو کہا تھا پورا کرو۔ بیچاری پورے جسم میں سونے کی کیلیں ٹھکوا لیں گی۔ ان کی تو حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے ان کو ظاہری آرائش کے اوپر لگانے کی بجائے ان کو دین کے اوپر لگائیں، ان کے سامنے بات کو کھولیں، یہ دیندار بنے، اپنے رب کی نظر میں نیک بن کر، اپنے رب کی نظر میں اچھی بن کر زندگی گزاریں تاکہ قیامت کے دن کی عزت ان کو نصیب ہو جائے۔ آج تو بچی پیدا ہوتی ہے، ماں اس دن سے سوچنا شروع کر دیتی ہے میں نے بچی کا جہیز بنانا ہے، ایک دن آئے گا بچی کو لینے والے آئیں گے، میری بچی اچھا جہیز لے کر جائے۔ اے ماں تو بچی کے بارے میں ابھی سے سوچ رہی ہے،
جس کو ابھی دودھ پیتی بچی ہے، جس کو ابھی رخصت ہونے میں 20 سال لگیں گے کہ اس کا جہیز بنے گا، ایسا نہ ہو جہیز تیار نہ ہو اور بچی کی رخصتی کے وقت بچی کو پریشانی ہو۔ تجھے اپنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھلونوں میں کھیلتی پھر رہی ہے، تجھے اپنی فکر نہیں۔ تو نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تیرا نیکیوں کا جہیز بھی اللہ کے سامنے کھولا جائے گا۔ اگر اس میں کچھ نہ ہوا، ارے تیری بیٹی کو شرمندگی کیا ہونی تھی، اس سے بڑھ کر شرمندگی تجھے ہوگی۔ تو اپنا جہیز تو پہلے تیار کر لے۔ ہر عورت کو 2 جہیز تیار کرنے پڑتے ہیں، ایک مال کا جہیز خامد کے لیے اور ایک نیکیوں کا جہیز پروردگار کے لیے۔ وہ خامد کے سامنے تھوڑا جہیز لے کر بھی پہنچی تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پروردگار کے سامنے خالی ہاتھ پہنچی اور جہیز نیکیوں کا نہ ہوا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس دن پریشان کھڑی ہوگی، اکیلی ہوگی، نہ ماں ساتھ دے گی، نہ باپ ساتھ دے گا، نہ خامد ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بھائی ہوگا، اکیلی کھڑی اس وقت پریشان پکار رہی ہوگی، رب ارجعون، اللہ مجھے مہلت دے دے، میں واپس جاؤں گی اور جا کر نیک زندگی گزاروں گی۔ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تجھے مہلت دی تھی، تو نے دنیا کے کھیل تماشے میں گزار دی، رسم و رواج میں گزار دی، آج تو میرے پاس خالی ہاتھ آئی، آج دیکھ ہم تیرا کیا بندوبست کرتے ہیں۔ اس دن انسان پریشان ہوگا۔ لہذا ضرورت ہے ہم بچیوں کو نیکی سکھائیں، دین کی تعلیم دلوائیں تاکہ یہ بچیاں دیندار بن جائیں۔ ہم نے اس کے اثرات دیکھے، بڑی بڑی فیشنیبل بچیاں جب دینی مدارس میں آتی ہیں، دینی ماحول میں آتی ہیں، ان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے، تہجد گزار بن بن کے واپس جاتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اس عاجز کے 1 درجن کے قریب مدارس ہیں بچیوں کے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ایم اے پاس بچیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے بالکل باقاعدہ دیندار بن کے جاتی ہیں۔ بلکہ ایک ڈبل ایم اے بچی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال داخل ہوئی ہمارے جامعہ میں اور اس نے 7 مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، خوشی ہوئی۔ وہ کہنے لگی جب اللہ نے مجھے اتنی سمجھ دی میں ڈبل ایم اے کر سکتی ہوں۔ ایم اے جغرافی اس نے کیا، ایم اے کیلی گرافی اس نے کیا، تو کہنے لگی میں اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس نے پھر داخلہ لیا، 7 مہینے میں قرآن سینے میں سجا کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی جو ہے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے دارالسلام واشنگٹن کے اندر الحمدللہ ایک عورتوں کی کلاس شروع کی، بڑی عمر کی عورتیں، اس میں ساری بچوں والی عورتیں ہیں۔ حیران ہوتے ہیں، ان کے خاوند آ کر بتاتے ہیں کل ٹیسٹ تھا، میری بیوی ایک ہاتھ سے سالن پکا رہی تھی، دوسری ہاتھ میں لے کر کتاب کے طرف کی گردانیں یاد کر رہی تھی، نحو میں تعلیلات پڑھ رہی تھی۔ حیران ہوتے ہیں بچوں والی عورتیں جن سے کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا، جب ان کو دین کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے وہ بچے بھی پالتی ہیں، کھانے بھی بناتی ہیں، خامنوں کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ دیندار بھی بن جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے کئی جگہوں پر نمونے دیکھے، تو اس لیے ضروری ہے بچیوں کو دین کی تعلیم دیں۔ الحمدللہ کچھ دوستوں کے مشورے سے دل میں یہ بات آ رہی ہے یہاں بھی بچیوں کی دینی تعلیم کا ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ مکینی کے اطراف میں الحمدللہ چند جگہیں دیکھی ہیں، جامعہ زینب کے نام سے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو بخاری شریف تک کی تعلیم کا یہ مدرسہ ہوگا جس میں بچیوں کو دین سکھایا جائے، دین کی تربیت دی جائے، ان پر دین کا رنگ چڑھایا جائے تاکہ یہ بچیاں دیندار بن کر گھروں میں زندگی گزاریں، خود بھی جنت میں جائیں، اپنے خامدوں بچوں کو بھی لے کر جنت میں جائیں اور ماحول کے اندر بھی نیکی پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا، وہ فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس کی بڑی تمنا تھی میں بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔
ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑا ہے، اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی، کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے، اس نے اپنے سطر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی، اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب ہے۔ اس نے پوچھا بیٹی تیرا کیا حال؟ کہنے لگی ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح میرا ہر بال بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا جس کے شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے اور انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح بڑھ کے درخت کو کھینچ لیں زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے تمہارا چہرہ بھی وہ نہیں۔ کہنے لگی ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا یہ سرخی چپک گئی تھی میرے ہونٹوں سے، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں ہے۔ باپ نے کہا بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے کہنے لگے تیرے اس ناخن پالش کی وجہ سے تیرا غسل نہیں ہوتا تھا، پاک نہیں ہوتی تھی، تیرے ناخن کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پہ زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی، آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی نہیں تھی، شہزادیوں کی طرح آپ نے پالا، کاش ابو آپ مجھ پر احسان کرتے، مجھے کچھ دین کی سمجھ بھی بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی، نہ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں، ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کاش کہ میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا تاکہ میری بیٹی آگے جا کر جنتوں کی نعمتوں میں پل جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار محبت سے پالتے ہیں ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گی اور ان کی گت بنے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے اپنی بیٹیوں کو ہم دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، عورتوں کے دینی معاملات میں ان کا تعاون کریں، ان کو ترغیب دیں اور ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے وہ خود بھی کوشش کریں، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی؟ اب من حرامی کھجتا ڈھیر، من حرامی ہوتا ہے، بہانے بنا لیتی ہیں، اس لیے مردوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، عورتوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ یہ رمضان مبارک کا آخری اشرا ہے، مغفرت کا اشرا ہے۔ ہم نے جو پیپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں گناہ کبیرہ لکھے ہیں اس کو عام کاغذ نہ سمجھنا۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، ان کو آپ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر ان کے اوپر نشان لگانا۔ تنہائیوں میں رہ کر جو گناہ کیے اب تنہائیوں میں رو کر رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ اپنے رب کے سامنے سجدے میں جا کے منانا، اپنے رب کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں منانا، دامن پھیلا کے دعائیں منانا۔ اللہ تیرے در پہ ایک فقیر نہیں حاضر ہے، تیری رحمت کی طلبگار ہے، وہ پروردگار جو مردوں کو حکم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ جب آپ دعا مانگیں گی وہ پروردگار آپ کے ساتھ کیوں نہیں نرمی فرمائیں گے؟ اس لیے رمضان کے اوقات کو غنیمت سمجھ لیجیے، اپنے گناہوں کو بخشوائیے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد